الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بزرگوں، آپ کے سامنے کوئی معروضات ہی پیش کی جا سکتی ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. کچھ معروضات ہیں. اللہ نے ایمان کا اور علم کا درجہ بہت اونچا بنایا ہے. یہ دو صلے ہیں اللہ تعالیٰ سے بندوں کے لیے، ایک ایمان کا صلہ ہے اور ایک علم کا صلہ ہے. ایمان نہیں ہے پھر کچھ نہیں، کفر ہے. علم نہیں ہے تو جہل ہے، یہ کفر کی صفت ہے. جی ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے بچایا ہمیں، اور ظلمتوں میں سے نور پر اللہ نے لا کے رکھ دیا. ایک ظلمت کفر کی، ایک ظلمت جہل کی. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی بعثت سے اپنے بندوں پر یہ کرم کرتے ہیں، انہیں ان دونوں ظلمتوں میں سے نکال دیتے ہیں. فَيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو ایک ظلمت کفر کی اور ایک ظلمت جہل کی. کفر کی ظلمت شدید ہے، کیونکہ کافر اللہ کا حق چھپانے والا ہے. کفر کے معنی ہی ہے حق چھپانا. وہ اللہ کا حق ماننے کے بجائے اسے چھپا رہے، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کے انعامات کا انکار کرے. اور پھر جب یہ بات پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے حقوق سے جاہل رہتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم کو اس میں سے اللہ نے نجات دے دی ہے. تو یہ ایمان کا صلہ عطا فرمایا اور علم کا صلہ عطا فرمایا. علم کے بغیر ایمان کے صلے کی تکمیل نہیں ہے اور عبادت کی بھی تکمیل نہیں ہے. اس لیے علم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو، عبادات کو کمال درجے تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کا ایمان بھی کامل، اللہ سے تعلق پورا کامل ہو جائے، پھر اللہ کے حقوق کو ادا کرے. جو علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے دیا گیا ہے. ہاں، یہ خاص بات ہے کہ آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ کس لیے دیا گیا؟ تاکہ اللہ کے بندے جو ہیں حقوق کو پہچانیں. ہاں، معرفت حقوق، اس لیے کہ دنیا ہی حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. یہاں تعلقات بھی ہیں اور تعلقات سے متعلق حقوق بھی ہیں. دنیا ساری تعلقات کی جگہ ہے. آدمی پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. پیدا ہوتے ہی تعلقات قائم ہوتے ہیں. ہاں، وہ تو آپ کو معلوم ہے، فقہ و اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہاں آتے ہی تعلقات قائم ہوتے ہیں بقائے باہم. اس لیے ہر تعلق کا ایک حق. تو وہ حق کون بتاوے؟ تو وہ حق یہ علم بتائے گا. اگر یہ علم اٹھ جائے تو ان کے تعلقات میں اغراض پیدا ہوگی کہ وہ اپنے تعلقات کے ذریعے سے ایک دوسرے کی غرض فقط، اور ان کی غرضیں ان کو آپس میں ملنے نہیں دے گی. غرض پوری ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں پوری ہوگی تو پھر ٹوٹ جائیں گے. اس لیے یہ سلسلہ نہیں رکھا. یہ سلسلہ ایمان کے خلاف ہے. غرض کا تعلق رکھے کہ غرض پوری ہو جائے تو خوش، نہیں تو نہ خوش. ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. یہ نفاق کی صفت ہے.
کہ ملے تو خوش اور نہ ملے تو ناراض. یہ بات نہیں بتائی، یہ غلط ہے. تو ہم کو اس پر نہیں رکھا، بلکہ ہم کو حقوق کی معرفت دی ہے کہ یہ سوچو کہ تمہارے اوپر کیا حق ہے. ہاں، تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ معرفت حقوق کے لیے ہے، اور دنیا دار الحقوق. کون کتنا حق ادا کرے گا؟ تو اتنا حق ادا کرے گا جتنا اللہ سے ڈرے گا. یہ بات ہے، جتنا ڈرے گا اتنا حق ادا کرے گا. اگر ڈر نہیں ہے تو حق نہیں ادا کر سکتا. اس لیے پہلے ایمان دیا تاکہ اللہ کو پہچانے، اللہ سے ڈرے. اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو کہ انصاف تقوی سے قریب ہے. تقوی نہیں تو انصاف بھی نہیں. جی ہاں، یہ باتیں بتائی ہم کو کہ ہمارے علم کی کیا غایت ہے. تو حقوق کی ادائیگی اولین ہے کہ ہم حق ادا کرنے والے بنیں گے. سب سے پہلے اللہ کا حق، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا حق ادا کیا جائے گا. اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ اللہ کا حق ادا کیا جائے گا. ہاں، یہ ایمان بننے کی بات ہے. جو سب سے بڑا داعی ہے وہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. سب سے بڑا داعی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنا تعارف فرماتے ہیں انی لاخشاکم واتقاکم، میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے. ہاں، تو جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے وہ خشیت پیدا کرتا ہے. اس لیے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے. اگر خشیت نہیں ہوتی تو حق ادا نہیں کرے گا. بنی اسرائیل کے علماء ملعون ہوئے. کیوں؟ ان میں عبادت نہیں پیدا ہوئی. ہاں، تو ان میں ڈر ہی نہیں پیدا ہوا، بلکہ ان کے اندر اپنے اغراض پیدا ہوئی، اور ان کے اغراض نے ان میں امراض پیدا کیے. ہاں، اور ایسے امراض پیدا کیے کہ وہ کٹے. کس سے کٹے؟ کے حق سے. ایسے امراض پیدا ہوئے، اور ان امراض کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے ہمارے لیے اس امت کو خطاب کر کے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. خاص ہمیں خطاب کر کے بڑی شکایت ہے، دیکھو یہ کر رہی ہے. اور کون ہے؟ کہ احبار اور رہبان ہے، علماء اور عباد. اور ان کا کیا معمول ہے؟ ان کا معمول یہ ہے. یہ کیوں بتایا؟ تاکہ اس امت میں اس سے احتراز آوے کلی طور پر. ان کی کتنی بڑی بیماری ہو گئی کہ یصدون عن سبیل اللہ. اور صد لازم متعدی دونوں ہیں لغت عرب کے اعتبار سے. خود بھی نہیں کرتے اور کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے. یہ پیدا ہو گیا. ہاں، کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں بنایا، اس کے موضوع پر اپنے آپ کو نہیں رکھا، اس لیے یہ امراض پیدا ہو گئے جانتے ہوئے. اور بھی بہت سی شناعتیں ان کی بھری پڑی ہیں قرآن پاک میں. ہاں، اس کے مقابلے میں پھر ہمارے سامنے ایک صاف ستھری چیزیں رکھ دی گئی اور کامل درجے میں، تاکہ ہمیں ہر بات میں اپنے کمال تک پہنچنے میں رہبری رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیا گیا
اولین اور آخرین کا. اس لیے ہمیں کسی کی کھوشا چینی کی ضرورت نہیں. کیوں ہمارے پاس پوری چیز آ گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین کا اور آخرین کا علم دیا گیا. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہ اللہ کے یہ کلمات ہیں کہ وہ اپنے اخبار کے اعتبار سے سچے ہیں. جی ہاں، اور ذمہ جائزوں کے اعتبار سے اس میں پورا اعتدال ہے، نہ کمی نہ زیادتی نہ افراط نہ تفریط. یہ تعارف کرایا. پوری چیز ہم کو دی گئی ہے. ایمانیات کا علم پورا دیا گیا ہم کو، عبادات کا علم پورا دیا گیا، معاشرت کا علم پورا دیا گیا، معاملات کا علم پورا دیا گیا، اخلاق کا علم پورا دیا گیا، ہر لائن کا پورا، اور اصولی طور پر دیا گیا، جزوی طور پر نہیں دیا گیا، تاکہ ہر زمانے میں اس سے رہبری ملتی رہے. پورا اتمام. یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. جی ہاں، وَكَانَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ بتایا. تو بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی. اور اس کی غایت یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ خالص حقوق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم پر کیا حقوق ہیں اور تمہارے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو یہ لڑیں گے اور یہ دشمن بنیں گے. آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ آدم نے سے جاؤ، بعضکم لبعض عدو. پہلے دن کہ تمہارے اندر دشمنیاں ہوگی. تو کیوں دشمنی ہوگی؟ کہ حق کتابیں نہیں رہیں گے، اپنی اپنی غرضوں پر چلیں گے، کہ اپنے اپنی ہوس پر جائیں گے، تو ان میں بیماریاں پیدا ہوگی، پھر نہیں جڑیں گے. یہ بھی بتایا کہ شیطان بھی ہے، تمہاری دشمنی ہوگی اندر. آگاہی ہے یہ. پھر کہ ہمارے پاس سے تمہارے پاس امانتیں آئے گی، ذمہ داریاں آئے گی، جو ان ذمہ داریوں کو سنبھالے گا وہ ہوگا کامیاب. یہ بھی بتایا تھا کہ ایمان کی، علم کی ذمہ داریاں تمہارے پاس آئے گی. آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا بس کہ جو اس کے تابع ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور نہیں تو وہ ضیق میں پڑے گا. یہ آگاہیاں پہلے دن کی ہے. تو بڑی چیزیں ہمارے لیے بڑی تیاریاں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک تو ساری باتیں آ گئی اور سارے قصے آ گئے کہ کون کون کامیاب ہوا اور کس حال میں کامیاب ہوا. قصص عبر پیدا ہو گئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک میں، وہ بھی سنا دیے کہ دیکھو یہ ہوا. تاکہ یہ قصص عبر اپنی جگہ ایک برہان، تاکہ کوئی شک شبہ باقی نہ رہے. جی ہاں، یہ ہے ہماری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 صلے دیے ہیں، ایمان کا اور علم کا، اور اس کو باقی رکھا جائے گا. جیسے معاذ بن جبل نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، یہ 2 چیزیں باقی رکھی جائے گی تاکہ جب لوگ اس کی تلاش کریں انہیں ملے. جب لوگ ایمان کی تلاش کریں گے ان کو ایمان مل جائے گا، جب لوگ علم کی تلاش کریں گے انہیں علم مل جائے گا. اس کو باقی رکھنے کا انتظام ہے اللہ کی طرف سے. کوئی نہ تلاش کرے تو وہ جانے، اپنی راہ غلط لے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تلاش میں نکلے گا تو انہیں مل جائے گی، کیونکہ اس کے اصولوں کو، اس کی بنیادوں کو باقی رکھا گیا ہے. اس لیے اللہ ایسے علماء پیدا کریں گے کہ جو اس کے صحیح مصداق کو لوگوں کے سامنے لائیں گے. مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس امت کے اندر علماء کا وجود بھی حضور کا معجزہ ہے، جیسے قرآن حضور کا معجزہ ہے. ایسے علماء پیدا کریں گے اللہ. ہاں،
جو اصلی مصداق ہے وہ اسے واضح کریں گے تاکہ امت صحیح رخ پر آئے، اور دوسری جتنی چیزیں ہیں وہ چھانٹیں گے، یہ نہیں، یہ صحیح ہے۔ ایسے لوگ پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کے لیے۔ ہاں، دین یعنی باللہ ہے، یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے۔ انسانوں کو علم کو باقی رکھیں گے اور اس کے اہل کو بھی پیدا کرتے رہیں گے اللہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے انعامات ہیں ہمارے اوپر۔ جب اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں تو اس کا شکر بھی ہم پر ہے۔ اس کا کیا شکر ہے کہ اس کا شکر کریں کہ اللہ نے بڑی چیز عطا فرمائی ہے۔ تو جس طرح مال کا شکر مال کا انفاق ہے، تو احسن کما احسن اللہ علیہ، قارون سے بات کہی ہے۔ قارون جو ہدایت دی ہے قرآن کریم نے وہ ساری دنیا کے سرمایہ داروں کے لیے ہے، اس میں یہ بھی ہے تو احسن کما احسن اللہ علیہ، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو تو کیا کر کہ تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر، اور اپنی دولت کو فساد کا ذریعہ نہ بنا، ولا تبغ الفساد فی الارض۔ بڑی بڑی ہدایتیں ہیں۔ نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے نعمت علم دی ہے ہم کو، تو اس نعمت علم کو خرچ کیا جائے۔ امت کی دو قسمیں ہو گئی ہیں۔ ایک قسم امت میں وہ ہے کہ جن کے اندر اپنے دین کی طلب ہے اور وہ تھوڑے ہیں، طلبگار دین کے، علم کے، ہدایت کے طلبگار، وہ تھوڑے۔ اکثریت وہ ہے جو اس سے بے خبر ہے، نہ طلب ہے اور نہ مقصد کی خبر ہے، وہ اکثر ہے۔ جی ہاں، اور بڑھتے جائیں گے، وہ فضا ایسی ہے، اور ہر زمانے کی فضا پہلے زمانے گزشت کے مقابلے میں سخت آئے گی۔ ہاں، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي الزَّمَانُ إِلَّا وَبَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ سَمِعْتُهُ مِن نَّبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک فرماتے تھے رضی اللہ عنہ، تو فضا شدید آئے گی، تو اس لیے وہ طلب گھٹتی چلی جائے گی اور دوسری ضد بڑھتی چلی جائے گی۔ چنانچہ اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ منتقل ہو رہا ہے۔ ہاں، معاشرت کی معاشرت منتقل ہو رہی ہے۔ ایک چیز یہاں بنے گی نا، پوری دنیا میں ابھی کے ابھی پھیل جائے گی۔ ہاں، یہ تقارب الزمان جو حدیثوں میں ہے، تو معاشرہ کا معاشرہ منتقل ہو رہا ہے پورے فساد کے ساتھ۔ ہاں، تیزی سے۔ تو اس میں کیسے حق سمجھ میں آ گئے؟ اس لیے التباس ہو جاتا ہے لوگوں پر، یا تو جہل رہ جاتا ہے یا التباس ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم بھی اپنا معاشرہ منتقل کریں۔ ہاں، ہمارا معاشرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت بہت طاقتور ہے۔ جی ہاں، اس کا جواب نہیں ہے دنیا کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان تمام خیر کے ساتھ حرکت دی ہے۔ ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس علم ہے، ساری چیزیں کہ اس کے ساتھ ان کو حرکت دی ہے تاکہ ان کا بھی معاشرہ منتقل ہو۔ ہاں، تو معاشرے کا جواب معاشرے سے، ماحول کا جواب ماحول سے۔ پوری امت کو حرکت دی کہ اپنی پوری معاشرت کے ساتھ حرکت کرے تاکہ ان کے اندر جو خیر ہے وہ حرکت میں آ جائے، اور نہیں ہے تو اپنی معاشرت کی حرکت کے ساتھ اس خیر کو لیتے چلے ایک دوسرے سے۔ ہاں،
اس لیے جس طرح ایمان کو عمومیت دی گئی، علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عمومیت دی گئی. اللہ طریق العموم علم سکھایا گیا. عموم، معمولی سے معمولی آدمی اس کے بعد بڑا علم ہے، کیونکہ اس کو عمومیت دی گئی. مردوں کو، عورتوں کو، اپنے غلاموں کو علماء بنا دیا. غلام ہیں ان کے گھروں میں تو غلامی نہیں کروائی، بلکہ کیا کروایا کہ انہیں علم سکھایا. جی ہاں، صحابہ کے غلام بڑے بڑے قاری ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں. ہاں، اور نسل دیکھو تو غلامی خاندان ہے، اور ان کو علم دیا اور شرف دیا. جی ہاں، کیونکہ ہمارا جو علم ہے اس کی تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے پانی سے دی ہے. اس لیے بارش کا پانی، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو علم ہدایت مجھے اللہ نے دیا ہے اس کی مشابہت کس چیز سے ہے؟ کہ بارش کے پانی سے. تو انبیاء ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ وہ انبیاء کرام کی مثالوں میں علوم ہوتے ہیں. ہے تو مثال یہ دیہاتی بھی سمجھے اور عالم بھی سمجھے، لیکن عالم ان مثالوں میں اپنی سطح سے سمجھے گا اور عامی اپنی سطح سے سمجھے گا. ہاں، تو کیا بارش کا پانی، تو بارش کے پانی کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ تو کس کو ضرورت نہیں ہے؟ یہ زمین پر رہنے والی ہر چیز کو، اس کے بغیر اس کی حیات میں اس کا وجود نہیں ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ہاں، یہ تو محسوس بات ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی ہے، محسوسات میں ہے. تو اسی محسوسات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معنوی چیز کو سمجھا رہے ہیں. ہاں، کہ بارش کے پانی کے ذرا سے ہے کہ ہر دل کی حیات اس کے ذریعے سے ہے. کس کے ذریعے سے؟ اس علم کے ذریعے سے جس کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، اس لیے اس کو عمومیت دی کہ حیات کا دار مدار اسی پر. بارش کے پانی اس کو کون روکے؟ ایسے ہی علم کہ یہ تو سب کی حیات کا سامان ہے، اس کو عمومیت دی گئی. سیکھنے سکھانے کے بھی عمومی طریقے، صحبت سے سکھایا علم بغیر کاغذ قلم کے. کتنی بھی تفصیل دیں گے کاغذ قلم ہو کہ نہیں، بغیر کاغذ قلم پھر کاغذ قلم آیا. جی ہاں، اتنی عمومیت دی ہے. اسی عمومیت کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں لاکھوں لاکھوں حدیثیں بر وقت ہیں. جی ہاں، عمومیت کے ساتھ. وہ کمال یہ ہے، معجزہ یہ ہے کہ عرب سے زیادہ عجم نے لیا. کس نے لیا؟ عجم. میں تو حیران ہوں، وہ راغب اصفہانی کی مفردات آپ دیکھیں، آپ حضرات جانتے ہیں وہ کون ہے؟ عجم کا آدمی، اصفہان کا آدمی. وہ قرآن کی لغت بیان کرے، یہ کلمہ اصل میں اس کے لیے ہے، یہ کلمہ اصل میں اس کے لیے ہے، اور قرآن میں اتنی جگہ آیا ہے، اور نچوڑ کے رکھے. یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے. جی ہاں، مفردات کی تشریح کریں. تغا اور بغا میں کیا فرق ہے؟ مجھے تغا بغا میں فرق کی ضرورت ہے. نہیں، تغا میں کیا فرق ہے، بغا میں کیا فرق ہے؟ یہ تعبیرات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرعون قارون کے بارے میں کہا کہ بغا، اور فرعون کے بارے میں کہا تغا. یہ دونوں دشمن ہیں. یہ بغا اور یہ تغا. ہاں، تو بغا اور تغا میں کیا فرق ہے؟ انہوں کی تشریح کی لوگ بھی. ہاں، اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اصفہان، ایران میں. ایسے حدیث کی لغات شیخ محمد طاہر پڑھنی 5 جلدوں میں، مجموع البحار. گجراتی آدمی ہے، عجم کا.
اور تشریح کس کی کرے؟ حدیث کی لغات کی. اور کتنا استحضار ہے یہ کلمہ ان مجموعہ حدیث میں کہاں کہاں ہے. تو مفردات کی تلاش کوئی معمولی نہیں، روایت کی تلاش الگ ہے، مفردات کی تلاش. تو ہم اس کو حضور کا معجزہ نہیں مانیں گے تو کیا مانیں گے؟ کہ انسانی طاقت سے باہر ہے. ہاں، اور عجم کے لوگ کہ تو ان کی مادری زبان ہے، اب ٹھیک ہے، ان کو عبور ہے، ایسا نہیں ہے. اور عمر مختصر، تو اتنی عمر میں سیکھا بھی اور سکھایا بھی اور لکھا بھی اور پڑھا بھی. ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے پانی کی وجہ سے اس کو عمومیت دی کہ سیکھو اور سکھاؤ، اور بے طلب ہیں تو طلبگار بناؤ. بے طلب تھے لوگ، جہالت میں تھے، تو ان کو طلبگار بنایا اور ان کو پیاسا بنایا اپنے دین کا. اس لیے لوگوں نے لیا اس کو، اور ترغیب علم سے بھی دی اور ترغیب اخلاق سے بھی دی. دو طریقے سے علم دیا، دو طریقے سے ترغیب دی. یہ سیرت پڑھیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے ترغیب دی کہ فلانا کام کوئی کرے گا کہ اس کو یہ اللہ دیں گے اور یہ دیں گے، تو آدمی تیار ہو جائے گا. ہاں، اللہ کے وعدے، اللہ کے انعامات، یا اپنی دعا کہ فلاں کام کرے میں اس کے لیے دعا کروں گا. ترغیب علم سے بھی دی اور ترغیب اخلاق سے بھی دی کہ اس کے ساتھ ایسا اخلاق کا برتاؤ کیا کہ وہ گرویدہ ہی ہو گیا اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کہ میں اب اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا، بھائی یہی ہے میرے لیے تو جو کوئی سرمایہ ہے. ہاں، کیونکہ یہ اس علم کی ذمہ داری تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دے. ہاں، نبوت کا خاصہ کہ اللہ سے جوڑ دے. جب جوڑ دے اللہ سے، بس پھر نبی بھی اس میں سے ہٹ جاتے ہیں. جب نبی کی جگہ پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ نبی کو اٹھا لیتے ہیں. تو اب ہوگا نبی کی جگہ کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے مرد الموت میں دیکھ لیا کہ ہو گیا میرا کام، کہ میری جگہ سنبھالنے والے ہو گئے. ہاں، اللہ سے یہ جڑ گئے. اب یہ کام کریں گے اور اللہ ان کی ایسی مدد کرے گا جیسے میری مدد کرتا تھا. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اب اللہ ان کی دنیا میں مدد کرے گا اور آخرت میں مدد کرے گا. راستہ ان کو دے دیا ہے. تو اس راستے کی یہ بنیادی چیزیں ہیں، ایمان دیا، علم دیا، اور پھر اس علم کے ذریعے سے ایسا سنوارا کہ ان کے اندر ایسا اخلاق پیدا ہو گئے کہ لوگ ان سے جڑتے چلے گئے، لوگ ان سے جڑتے چلے گئے. ہاں، معاشرہ اس کو کہتے ہیں. ایسا معاشرہ تیار ہوا کہ لوگ اس معاشرے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ہاں، پچھلے سن 80 میں اجتماع ہوا تھا امریکہ میں، پہلا اجتماع تھا وہ. تو ہم لوگوں کو بھیجا تھا 5 سے 1 سال کے لیے. تو کام تو بہت تھوڑا تھا، چلتے رہے. اور شاید دنیا کی جماعتوں نے کام کیا کیونکہ اجتماع کا مشورہ بہت پہلے ہو گیا تھا. ساری دنیا کی جماعتوں نے کام کیا وہاں پہنچ کر کے 2 برس کے عرصے میں. لمبی محنت ہوئی اور اجتماع ہوا، اور ماشاء اللہ اجتماع آسمان کے نیچے ہوا. ایسے نہیں جیسے حال کرایہ پر عام طور پر ان ملکوں میں کیا، ایسا نہیں ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے، آسمان کے نیچے جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے. اور یہ سارا کام بھی ساتھیوں نے کیا، فرض ہے ان کا. تو اس سے ایک فضا بنی، اور عرب، عجم، ہر مختلف رنگ کے، مختلف لغت کے، مختلف جگہوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے. تو وہاں کے لوگ حیران تھے کہ ان سب کو کس نے جوڑ دیا. پھر اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے اور کوئی شکایت نہیں ہے کہ یوں ہو گیا، یوں ہو گیا. ورنہ کہیں بھی مجمع جمع ہوتا ہے تو کتنی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، چوری چکاری، جھگڑے. اور یہ کچھ نہیں، ساتھ کھا رہے ہیں، ساتھ پی رہے ہیں، ساتھ سو رہے ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں، ساتھ سن رہے ہیں.
اور کسی کی چیز کھو جاتی ہے تو اعلان ہو جاتا ہے بھائی فلاں جگہ ہے امانت میں کوئی چیز ہے فلاں نشانی بتا کے لے لاؤ. یہ سب باتیں ہو رہی تھی. ہاں بالکل سکون 3 دن تک. اچھا وہاں کا انتظامیہ آیا تھا پولیس کا کہ آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی بڑی گیدرنگ ہے, تو کوئی امن کے راستے سے کوئی چیز, تو ہمارے شورا والوں نے کہا کہ ہم کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, باقی آپ کا ملک ہے, آپ جو انتظام کرنا چاہیں, ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے, آپ رہو. تو وہ رہے 2-3 دن وہاں, ہمارے ساتھیوں کو کھلاتے پلاتے رہے مطلب. ہاں تو وہ ماحول بہت متاثر تھا اس سے. کس سے؟ اس معاشرے سے. اتنا سکون کس نے پیدا کر دیا, اتنی سلامتی کس نے پیدا کر دی, اتنے ایک دوسرے کا لحاظ کرنا کس نے پیدا کر دیا. امام صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرہ ہاں یہ بہت طاقتور ہے, اسی کو توڑا جاتا ہے ہاں تاکہ اس معاشرے کے معاشرہ ٹوٹے. ہم کو حرکت اس لیے دی ہے کہ ہمارا معاشرہ بنے, ہمارا ماحول بنے, تو ہمارے ماحول میں ہمارے مقصد کے ساتھ جینا آسان ہوگا. اگر ہمارا ماحول نہیں بنتا تو ہمیں اپنے مقصد کے ساتھ جینا بہت مشکل ہوگا. یہ حدیثوں میں ہے کہ آخری زمانے میں لوگ دین پر جینا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارہ ہتھیلی میں. ہاں کیونکہ معاشرہ ساتھ نہیں دے رہا. تو بغیر معاشرے کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہاں امریکہ میں, ہم جب اس زمانے میں, تو سب گرمی تھی, ہم تو سارا سال رہے وہاں, تو گرمی کے زمانے میں وہ چمڑے کے موزے پہن کے جاوے اپنی ڈیوٹی پر. تو مجھے تعلق تھا ان کا, ہماری نصرت میں رہتے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تمہیں گرمی نہیں لگ رہی کہ میں کیا کروں, وہاں دوا خانہ ہے, اس میں میری ڈیوٹی ہے, اور وہاں پاؤں نہیں دھو سکتا اٹھا کے ٹپ میں. لیکن ہم تو انگوٹھے صاحب آ رہے ہیں باہر سے, ہمیں تو پتہ نہیں. تو ہمارے ساتھی نے پاؤں دھو لی وہاں کیفیٹیریا میں جو ہوتا ہے سڑکوں پر. اوہو ایک طوفان کھڑا کر دیا لوگوں نے وہاں. کیا ہو گیا کہ انہوں نے پاؤں دھو لیے. تو برش والا آیا, صابن والا آیا, پاؤڈر والا آیا. ہم تو انگوٹھا سب کیا ہو گیا کہ انہوں نے پاؤں دھو لیے. ہم وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کریں وہ کچھ نہیں. یہ معاشرہ. تو ہمارے تو پاؤں 5 مرتبہ دھوئے جاتے ہیں. تو بہت بڑا احتجاج ہوا وہاں. ہاں ہم تو جانے نہیں, تو لوگوں نے بتایا, کیونکہ ہم تو ایسے انگوٹھا صاحب پھرے تھے سارا سال. تو پاؤں دھوئے تو احتجاج ہو جاوے. تو مجھے کہ اس لیے میں پاؤں, یہ سال کون جھگڑے میں پڑے, اس لیے میں موزہ پہن کے جاتا ہوں تاکہ میری نمازیں وہاں جو آئے وہ مزہ کر کے نماز پڑھ لوں. تو اس کو پاؤں دھونا مشکل ہو گیا. ہاں کیونکہ وہ ماحول الگ ہے, وہ معاشرہ الگ ہے. ہم اپنے دین کے ساتھ جئیں گے اس وقت جب ہمارا معاشرہ ہوگا. یہ امت کو حرکت دی ہے کہ مختلف جگہوں سے, مختلف طبقوں سے ایک مقصد پر آنے, دین کا معاشرہ بنے. تو یہ وہ اسلوب ہے جس سے دین آسان ہو جاتا ہے. معاشرت کے ساتھ دین کی حیات. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ نظریہ تھا کہ معاشرت مقدم ہے. ہاں حکومت سے بھی مقدم ہے, کہ حکومت نہیں ہے لیکن معاشرہ ہے کہ دین پر جی لیں گے. جی ہاں ان کے لیے اس کی مجال کھلے گی اپنے دین پر جینے کی اگر ان کا معاشرہ ہے. تو علم و ایمان ایک معاشرہ مانگے گا. اس لیے علم و ایمان کو حرکت دی گئی ہے, ایک محنت دی گئی. ایمان کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر حرکت آوے تو جو چیز ان کے اندر ہے وہ لوگوں میں آئے گی. ایمان لوگوں میں آئے گا, اور کیا نام علم لوگوں میں آئے گا. پھر ان کے اندر جو اخلاق ہے, اخلاص ہے, وہ حرکت میں آئے گا, وہ لوگوں میں آئے گا. لوگ اس کو دیکھیں گے. سب کی چلتی ہے, چاروں طرف آٹا گرتا ہے. ایسے ہی حرکت میں آئیں گے تو جتنی خیر ان کے اندر ہے وہ لوگوں میں آئے گی. کہ یہ سیکھتے ہوئے, سکھاتے ہوئے, بتاتے ہوئے, عمل کرتے ہوئے کام کریں, حرکت کریں. یہ حرکت دی گئی, اور یہ حرکت خالی اسی بنیاد پر. ایمان حرکت میں آ گئے. پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ حرکت میں آئیں گے. ایمان کے تقاضے عبادات ہیں, عبادات وجود میں آئے گی.
ہاں چنانچہ صحابہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تو کسی حال میں یہ نماز چھوڑتے ہی نہیں، چاہے کتنا سنگین میدان ہو خطرناک تو بھی یہ نماز نہیں چھوڑتے، یہ نماز ضرور پڑھیں گے. کہ خالد بن ولید نے کہا تھا جب یہ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز چھوڑتے نہیں ہے، جب نماز پڑھیں گے جب ان پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ یہ نماز کبھی نہیں چھوڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف نازل فرمائی تھی حفاظت کے لیے. کیونکہ ایمان کی حرکت کے ساتھ عبادت لازمی ہے. ایمان کا تقاضا ہے عبادت کرنا، اور ایمان عبادت کی تکمیل علم کے ذریعے سے ہوگی. اس لیے ہر آدمی سیکھنے والا، سکھانے والا، بتانے والا. صحابہ اس محنت کے ساتھ اپنے علوم میں گہرے تھے. عامقہم علما، یہ حضرات اپنے علم میں بھی گہرے تھے. یہ نہیں کہ علم کے اعتبار سے سطحی تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے علم میں یہ حضرات گہرے، ہاں ایک سے ایک اعلیٰ. اور پھر حرکت میں اس لیے علم پھیل گیا، ایمان پھیل گیا، اور معاشرت پھیل گئی، بھائی چارہ آ گیا، لوگ جڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ان کے جینا آسان ہو گیا. جہاں جاتے تھے اپنا معاشرہ بناتے تھے، جہاں جاتے تھے اپنا معاشرہ بناتے تھے. ان کو دعوت بھی دیتے تھے، ان کو قدرت بھی سمجھاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بتاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علوم تھے. تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ گیا. جو اس معاشرے میں آتا وہ جانا نہیں چاہتا کہ اب میں کہاں جاؤں. جی تو من عند خیر الناس، بدو یہ کہتا تھا کہ جی تو من عند خیر الناس، کہ میں ایسی ذات کے پاس آیا جو سب سے بہتر ہے، محسوس کر لیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس امت کو حرکت دی ہے. اس میں یہ بنیادی اصل ہے، ایمان اور علم. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اس لیے اعلیٰ وزیر العظم ہم کو دیا گیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ کہ جو بے طلب ہیں ان میں طلب پیدا کراؤ، اور جو طلبگار ہیں کہ ان کو دو. آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد لوگ آئیں گے، اس لیے تم میری وصیت کو ان کے بارے میں قبول کرو. چنانچہ لوگ آتے تھے اور انہیں علم دیا جاتا تھا. ہاں طلبگاہ بن کر آئے ہیں تو لوگ یہاں سے علم لے کر جاتے تھے اور خوب پھیلائیے. جیسے آپ کو معلوم ہے ایک قسم رہ گئے بے طلب، تو جو بے طلب ہے وہ تو آتے نہیں کہ ان کے پاس جاؤ. تو بے طلبوں کے پاس جانا یہ بھی علم کا تقاضا ہے. جیسے تاجر کی تجارت، کہ بعض لوگ تاجر بالجملہ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو آرڈر آتے ہیں، اور بعض ٹوٹ پنجے تاجر، تو وہ خود ہی جانیں گے لوگوں کے پاس اپنا مال لے کر کے، اور دکھائیں گے ان کو کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو ہم ٹوٹ پنجے تاجر ہیں، ہمیں اپنی چیز بتانی دکھانی پڑے گی، تو لوگوں میں پھر طلب آئے گی. ہاں پھر اس کے خریدار بنیں گے. پھر لوگوں میں استعداد بہت ہے، اس کی ہمیں خبر دی ہے کہ تمہارے پاس چاہے تھوڑی مایا ہے لیکن لوگوں کے پاس استعداد بہت ہے. یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ اتنے استعداد والے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہیں. تم جس کو پہنچاؤ گے وہ تم سے زیادہ لینے والا اور دینے والا اور سمجھ والا ہوگا. رب مبلغ اوعى من سامع. یہ استعدادوں کی خبریں ہیں کہ ہمارا کاروبار کھوٹ میں نہیں جائے گا. ہاں کیونکہ لوگوں میں بہت استعداد ہے. تم بات رکھ دو، ہاں پھر ان میں طلب پیدا ہوگی تو وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. ہاں کیوں ان میں استعداد ہے. یہ بشارتیں ہیں کہ لوگوں میں خوب استعداد ہے، گھبراؤ مت. کہیں ان کی استعداد دوسری جگہ نہ لگ جائے. بس دی ہوئی استعداد اللہ تعالیٰ کی لوگوں میں جو ہے وہ امانت ہے. اس امانت کو ٹھکانے پر لگانا ہے، وہ ٹھکانا ان کا دین ہے. اس لیے اپنے آپ کو اپنی سطح سے تھوڑا نیچا لا کر کے ان کو اس پر متوجہ کر دینا. تو دعوت مانے بے طلبوں میں طلب پیدا کرا دو، پھر وہ اپنی طلب سے آئیں گے اور اپنی طلب کے مطابق لیں گے.
استعداد کے مطابق مانگیں گے. اس حرکت کے ذریعے سے لوگوں میں طلب پیدا ہونا شروع ہوئی ہے. ابھی تو حرکت ہی پوری نہیں ہوئی ہے, تھوڑی ہوئی ہے, لیکن لوگوں میں طلب پیدا ہوئی. تو لوگ اب طلب سے شریعت پوچھ رہے ہیں. ہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ شریعت. ہاں یہ بہت بڑی بشارت اور بہت خوشکن بات ہے. یہ نہیں کہ صرف نماز روزہ پوچھ رہے ہیں, شریعت پوچھ رہے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ بھاری بھاری مسئلے لا رہے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا میری گاڑی سے اور ایک جان گئی, سوڈا نے مجھے کہا ایک جان گئی. پھر کیا ہوا؟ کیونکہ ہوتا ہے وہ تو ہو گیا دنیا میں, پولیس آئی, کیس ہوا, مگر شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ جان مجھ سے گئی ہے. ہاں تو شریعت مجھے کیا, اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کہ مسئلے کون پوچھتا ہے کہ بھائی ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مجھے ہو گیا, حکومت نے سب کر لیا, انتظام ہو گیا, انتظام میں آ گیا. کہ نہیں, وہ تو ہے دنیا کی بات, قانون کی بات. لیکن دین مجھے کیا کہتا ہے کہ یہ جان جو میرے ہاتھ سے گئی ہے, بھول مجھ سے ہوئی ہے, تو اس کا میرے اوپر کیا آتا ہے؟ ایک سعودی ساتھی کا میں چلا رہا تھا, میرے ساتھ 2 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, مجھ سے چوک ہوئی, ایکسیڈنٹ ہوئی, دونوں مر گئے ایکسیڈنٹ سے. وہ بھول میری ہے چلانے میں. تو ان دونوں کی جان جانے کا میرے ذمہ میں کیا کفارہ ہے, کیا حکم ہے؟ ہاں تو یہ چیزیں ایسی مثالیں ہیں کہ جو شریعت کی زندہ ہونے کی کوئی رخ پڑ رہا ہے, ورنہ یہ مسئلہ کون پوچھتا ہے؟ ہاں زمین جاگیری کے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں, طلاق دے کر تو پوچھتے ہیں, طلاق دے دی تو اب پریشان ہو گیا, پھر پوچھنے آیا. یہ ایسے نہیں ہے. ہاں یہ مسائل جو بھاری مسئلے ہیں, یہ اپنے اوپر لینے کے لیے کیا دیت آتی ہے, کیا کفارے آتے ہیں, یہ ہمیں بتاؤ, تاکہ ہم اس پر عمل کر کے آخرت میں نجات پا جائیں, اور کچھ نہیں. ہاں تو اتنی سمجھ ہے ان کے اندر. ایک مصری سونے کا کاروبار ہے اس کا, تو کیا مجھے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں سونے کی میری زیارت ہے. سونے کے مسائل تو بہت نازک ہے, آپ جانتے ہیں کہ بھائی اس طرف کا پڑھنا ہی مشکل ہے, اس کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں, تو پھر عمل کرنا تو اور پیچیدہ. تو کیا یہ مسئلے ہمارے پاس, تو اس میں آپ کیا بتاتے ہیں تاکہ ہم شریعت کے خلاف نہ جائیں؟ ہم کو تو آتا نہیں, آپ لکھ کر کے دے دو تو ہم پوچھیں گے. وہ لکھ کر کے جائے صورت مسئلہ. ہاں یعنی مفتی محمد رحمۃ اللہ کے جنگل حیات تھے دارالعلوم میں, تو ان کے پاس بھیجا, گاؤں سے جواب آیا, ہم نے بتا دیا آپ کے پاس. جی ہاں طلب ہوئی تو علم زندہ ہوگا. اور کون سا علم؟ کہ یہ علم, کیونکہ عبادت کا علم تو آسان ہے, یہ مشکل ہے, یہی مر جاتا ہے. حقوق کا علم الحمدللہ پانی پہنچا تو اب وہ بات زندہ ہو گئی کہ حقوق کا علم پوچھ رہے ہیں. ہاں کہ ہم پر کیا حق ہے, اور یہی اصل غایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی, کہ امت حقوق والی بنے. عمر تو عدل بینکم, مجھے حکم ہے کہ تم اندر انصاف قائم کرو. تو حضور معمول بالعدل ہے. ہاں تو یہ اس کا اثر ہے کہ لوگ حقوق کا علم پوچھ رہے ہیں, معاش کا علم پوچھ رہے ہیں کہ معاش کا یہ طریقہ صحیح ہے کہ نہیں. ہاں آئے دن چیزیں آتی رہتی ہے, اور ہم اہل علم کی طرف بھیج دیتے ہیں ان کو, کیوں نہ جاؤ, کیوں ہم جو طلب پیدا کرانے اور اہل علم ان کی پیاس بجھانے. جی ہاں تاکہ انہیں چیز مل جائے صحیح. تو یہ ہے غایت محنت کی, کہ ایمان اور علم کے راستے سے جو محنت ہوگی وہ لوگوں میں دین کی طلب پیدا کراوے گی. نہیں تو اگر یہ بات بجھ گئی تو لوگوں میں خالص دنیا کی طلب رہ جائے گی. یہ بھی تو ضروری ہے, یہ بھی تو ضروری ہے, باتیں شاخیں نکلے گی. اس لیے صحیح چیز وجود میں لانے کے لیے یہی دو بنیادیں رکھی گئی تھی ہر صاحب نبوت کی طرف سے, کہ ان میں ایمان آوے اور ان کے اندر علم آوے.
اور اس کی جو غایت ہے وہ یہ وجود میں آ گئے کہ یہ طلبگار بنے اور پھر حقوق ادا کریں. پھر وہ معاشرہ ہوگا انصاف پر، احسان پر. ہاں، کیونکہ ہر ایک کی بنیادیں ہیں ہمارے پاس، کہ ہماری عبادات کے اخلاص کی بنیاد پر ہوگی، کہ ہماری معاشرت کے احسان کی اور انصاف کی بنیاد پر ہوگی، کہ ہمارے معاملات کے صدق کی بنیاد پر ہوگی. ہم لین دین بھی کریں گے تو کس بنیاد پر؟ یہ صدق کی بنیاد پر، امانت کی بنیاد پر. یہ بنیادیں سمجھائی گئی ہیں. ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں، معاملات کریں گے، لیکن اس کی بنیادیں ہیں. کہ اس کی کیا بنیاد ہے؟ کہ ہمارے معاملات کی بنیاد صدق اور امانت ہے. التاجر الصدوق الامین. ہماری تجارت، ہمارا لین دین کے سچائی پر ہوگا، امانت داری پر ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ جب اس کے بعد دین آئے گا تو اپنی تجارت میں اس کو چلاوے گا. ایک بہت سالوں کی بات ہے، ہم میسور گئے تھے حضرت جی کے ساتھ. تو ایک تاجر تھے سعودیہ کے بڑے، تو انہوں نے بہت ساری سنائی. پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت ریلوے ڈرانے کو دے تھی کہ ہمارا یوں کاروبار ہے، سونے کی تجارت ہے. وہ پہلے سے اس کام میں باپ بھی لگے ہوئے تھے میرے. تو میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا باپ سے اختلاف نہیں کرتے. کیا مطلب ہے کہ جب باپ تبلیغ میں تو بھی تبلیغ رہنا. یہ میری ماں نے مجھے باپ سے اختلاف کرنا مناسب نہیں ہے کہ باپ تبلیغ میں ہے. باپ تو کاروباری تھے. اور کیا مجھے بھی لگایا. پھر اللہ نے دین دیا. آپ سمجھنا یہ بات کہ بھائی دین کے ساتھ ساری چیزوں میں دین پہنچے. تو ہمارے کاروبار میں دین تو بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہو گیا. اب دین کے ساتھ کاروبار چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن حکم ہے. تو اپنے کاروبار چلانے کے لیے یہ ایک بڑا ہوٹل کھولا. تو مجھے بتا رہے اب ہوٹل کا آپ جانتے ہیں، ہوٹل عیاشی کے اڈے، ان میں کا دین ہوتا. لیکن ہم نے طے کیا تھا کہ ہمارا ہوٹل بڑا ہوگا اور اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہوگی. قطعی کوئی عورت بھی اندر نوکر خادم نہیں ہوگی. اس شرطوں کے ساتھ ہوٹل کیا چلے گا دنیا میں. لیکن ہم نے شروع کیا تو کافی گھاٹا ہوا. تو میرے بھائی کو مینیجر بنایا تھا. تو میرا بھائی روز مجھے فون کرے کہ دیکھو میرے دل کی حرکت بند ہو جائے گی. ہاں دیکھو کہ کتنا نقصان ہو رہا کہ میرے دل کی حرکت بند ہو جائے گی. کہ نہیں حرکت بند ہوگی، اللہ مدد کرے گا. جب میں جمع رہا اور حلال نئی چیزیں ہم لاتے تھے خریداروں کے لیے اور اس کا اشتہار کرتے تھے، اللہ نے اس کو چلا دیا کہ ہمارے ہوٹل میں کوئی چیز غیر شرعی نہیں ہوگی. تو اب دنیا کے ہوٹلوں کے مینیجر تبادلہ خیالات کے لیے ہمارے پاس آتے تھے اور میز پر بیٹھ کر ہم سے بحث کرتے. آپ کیا دیتے ہیں؟ شراب دیتے ہیں نا. کیا دیتے ہیں؟ ہم کو پینے کی حلال چیز دیتے. شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے. ہم اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کریں اور دیکھو پینے کی فلاں چیز ہے، پینے کی فلاں چیز ہے، پینے کی فلاں چیز ہے اور کھانے کی فلاں چیز ہے. تو ہمیں ان کے تبادلہ خیالات میں اپنی بات رکھنے کا بھی ان مینیجروں کے سامنے موقع ملا. الحمدللہ وہ چلا اسی کے ساتھ. پھر کاروبار آگے بڑھا تو اب کہا میرے بچے جو ہے سونے کا کاروبار کرتے ہیں. سونے کی دھلائی ہوتی ہے اور پھر وہ سونا. تو ایک دن میں نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ بیٹو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. بھائی کیا حدیث پڑھی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زین و ارج ہے کہ تول اور جھکتا دے. حدیث شریف میں. تو بیٹے کہ ابا جی یہ تو سونا ہے، جھوٹ نہیں ہے کہ بھائی جھکتا دے دیا چلو ایک ڈلی چلی گئی آگے. کہ بیٹا سونا ہے مگر نبی کا کلام ہے. یہ ایمان کی پاور سے بول رہا کہ ہوگا سونا بیٹا، کیا بات ہے. اور بات کس کی ہے؟ کہ بیٹا نبی کی بات ہے. تاجر صدوق الامین. یہ بناوٹ والا ہوتا تو سونا تھوڑا ہی جھکتا دیتا. ہاں یہ تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے، نبی سے اس کے اتباع سے محبت پیدا ہوئی ہے. تو یہاں اتباع کریں کہ بیٹا نبی کی بات ہے، سونا ہوگا تو کیا ہو گیا؟ اللہ نے دیا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہے، تول کے دو اور جھکتا بھی دو.
تو بیٹے اچھے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی رائے ہوگی. بیٹا تو خدا کے رسول کی بات ہے. کہا روزانہ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ جھکتا اپنے خریداروں کو ضرور دیتے ہیں. تو ہر روز 2000 ریال کم پڑتا ہے کہ وہ جھکاؤ میں گیا, روز 2000. کیوں کہ ایک استحباب پر عمل کرنا ہے. جھکنا تو استحباب میں ہے شرن, لیکن اس کی طلب ہے کہ بھائی ہم فرض بھی ادا کریں, تولنا تو فرض ہے, اور جھکنا جھکتا ہوا دینا یہ استحباب میں. ایک ہی حدیث میں دونوں امر ہیں. تو روز 2000 ریال کم پڑتے تک حساب لگا دی, اتنا سونا گیا جھکاؤ میں. یہ کوئی بات نہیں, یہ تو ہماری آخرت کی بات ہے. تو تاجر میں دین آیا. ہاں سچائی بھی ہے, اس کا اخلاص ہے اور ایمانداری بھی ہے. تو جب آج کے زمانے میں یہ بات پیدا ہوئی ہے تو اس زمانے میں کیسے تاجر ہوں گے جن کی تجارتوں کی اللہ نے تعریف کی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے یہ پیدا ہوا معاملات میں, معاشرت میں, کہ معاشرت میں لوگ بھائی ہو گئے. جی ہاں, اور عبادات کی رغبت پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر. ہاں عبادات کی ایسی رغبت پیدا ہو گئی کہ ان کو روکنا پڑتا تھا کہ بس بہت ہو گئی. ہاں کیونکہ لوگوں میں بڑی استعداد ہے. جی ہاں, اس لیے وہ بڑی بڑی قربانیاں دیں گے, بڑی بڑی اطاعتیں کریں گے, بڑے بڑے حق ادا کریں گے. جی ہاں, یہ تو پانی پڑے گا. جیسے پانی پڑتا ہے تو زعفران کی زمین زعفران اگاتی ہے اور جو کی زمین جو اگاتی ہے, اپنی اپنی استعداد. یہ بڑی بشارتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت میں زبردست استعداد رکھی ہے. اگر ان کی طرف یہ رخ ہو جاوے ایمان کا, علم کا, اور اس کی دعوت کا, اور اس کی طلب کا, تو پھر دیکھیں امت کتنا بڑا کام کر لیتی ہے. جیسے یہ آدمی یہ تو ہم نے جانا, ورنہ اور کتنے ایسے ہوں گے. لیکن انہوں نے اپنا رخ صحیح کر دیا, عبادتوں میں بھی اور معاشرتوں میں بھی اور تجارتوں میں بھی, سب میں. تو اللہ نے امت میں بڑی استعداد رکھی ہے. اس لیے اس استعداد سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اپنی محنتوں کا تعدیہ کریں. یہ ہے. دیکھو حق میں مزاحمت نہیں ہوتی. اصول ہے نا کہ الحق لا یزاحم الحق, کہ حق کا مزاحم نہیں ہو سکتا. تو جتنی باتیں ہیں کرنے کی وہ سب حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بات دوسرے کی مزاحم ہو کہ بھائی یہ کیسے کرے, یہ کرے, تو ایسا نہیں ہے. حق کا مزاحم نہیں ہو سکتا. جیسے پانی کا مزاحم نہیں ہوتا. پانی ادھر سے آوے ادھر سے آوے سب مل جائیں گے, سارے رہ لیں پانی کے. ایسے حق کہ حق کے راستے کے جتنے کام ہیں, جتنی خدمتیں ہیں, جتنی ذمہ داریاں ہیں, وہ ایک دوسرے کی مساعد ہیں, مزاحم نہیں ہے. اگر ہم مزاحم سمجھیں تو یہ ہماری اپنی سمجھ کی کثر ہے, ورنہ حق میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی. حق مساعد ہوتا ہے ایک دوسرے کا, چاہے وہ دعوت ہو, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ تدریس ہو, کوئی بھی چیز ہو, کیونکہ یہ سب کار نبوت ہے. کیا ہے؟ سب کار نبوت. تو ان میں کیسے مزاحمت ہوگی؟ ہاں ان میں ترتیب ہوگی. کیا ہوگی؟ جیسے عبادتوں کے ارکان میں ترتیب ہے کہ یہ رکن پہلا, دوسرا یہ اس کے بعد, تیسرا اس کے بعد, اس ارکان میں. جیسے قیام اور رکوع اور سجود اور قعود, یہ 4 حرکتیں ہیں نماز میں, اور ہر حرکت ایک دوسرے کے مخالف ہے. قیام ختم ہوگا جبھی تو رکوع ہوگا, اور رکوع ختم ہوگا تو جبھی سجدہ ہوگا, اور سجدہ ختم ہوگا تو جبھی رکوع ہوگا. تو کیا کیا کہ شارع نے اس کی ترتیب مقرر کر دی کہ قیام پہلے ہوگا, پھر قیام کے ختم پر رکوع, پھر اس کے بعد سجود, اس کے بعد قعود. یہ صاحب نبوت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان امور میں ترتیب قائم کر دے تاکہ لوگ ان ترتیب کے مطابق عمل کر کے تکمیل کریں اپنے عمل کی. ہاں مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صاحب نبوت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عمل بھی بتاوے, عمل کی نیت بتاوے, اور عمل کی ترتیب بھی بتاوے, تاکہ کوئی تزاحم نہ پیدا ہو ان کے اندر, بلکہ تعاون ہو, ایک دوسرے کی طرف وصول ہو. اس لیے دین کے جتنے کام ہیں وہ سب مطلوب ہیں اپنی جگہ پر,
اور انہیں کو زندہ کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. کسی ایک چیز کے لیے ذہن نہیں بنایا جائے گا. ہاں ایک چیز کے لیے ذہن نہیں بنایا جاتا, پورے دین کے لیے ذہن بنایا جاتا ہے. ہم تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اپنا ذہن دینی بناؤ. کیا بناؤ؟ ہاں کہ کام کے ساتھ اپنا ذہن دینی بناؤ, تاکہ دین کا جو کام آئے وہ ہمارا دینی ذہن کا اثر ہے. دینی ذہن بنا ہے تو دین کے ہر کام کو اپنا سمجھے گا. ہاں جماعتی ذہن نہیں, امتی ذہن. کیا ذہن بننا ہے؟ امتی ذہن. خود سلام امتی ذہن, جماعتی ذہن. پارٹی بازی ہو گئی. یہ جماعت کو پسند کرے, دوسرے کو پسند نہ کرے, کہ یہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی ذہن بنایا, امت کے نبی. اور امت میں بہت قومیں ہیں, بہت رنگ ہیں, سب کو سمیٹ لیا. کیوں کہ امتی ذہن. مولانا شرمت اللہ علیہ وسلم بہت زور دیتے تھے کہ ہم تو امت بنانے جا رہے ہیں. کوئی قوم کو جماعت نہیں تیار کرنی ہے, امت تیار کرنی ہے. تو امت کے بہت سے تقاضے ہوں گے, کہ ان تقاضوں میں ہماری محنت مددگار بنے گی. کیونکہ لوگوں میں طلب آئے گی تو مددگار بنیں گے. جی ہاں, یہ اس کا اسلوب ہوتا ہے کہ لوگوں میں طلب پیدا کرا ہو تاکہ دین کے ہر کام کو اپنا کام سمجھے اور دینی ذہن بنے, دینی مزاج بنے لوگوں کا, کہ دین کے ہر کام کو اپنا کام. پھر وہ اس کو فرق مراتب کے ساتھ انجام دے. جی ہاں, کیونکہ عمل کے بھی مرتبے ہیں, اشخاص کے بھی مرتبے ہیں. ان تمام مراتب کا لحاظ کرے تاکہ اجتماعیت پیدا ہو, انتشار نہ ہو. حدیثوں میں اس کی تعلیم ہے, حدیثوں میں اس کی تعلیم ہے. اجتماعیت پیدا کرنی ہے تاکہ تعاون ہو, کیونکہ حق تعاون سے پھیلتا ہے اور باطل کو تعصب سے جگہ ملتی ہے. جب لوگوں میں تعصب پیدا ہو جائے گا نا تو باطل کو جگہ مل جائے گی, وہ اپنا کام کر لے گا اندر. اور اگر ان میں تعصب ہو جائے, تعاون آ گئے, یا پھر پانی ملے گا ایک دوسرے سے. ہاں, اور جگہ ہو جائے گی ہر کام کی تعاون کی وجہ سے. تو ہم اپنا ذہن دینی بنانا چاہتے ہیں کہ دین کا ہر کام میرا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں, آپ حضرات جانتے ہیں. وہ قبر بھی کھودتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انہوں نے تو کھود دیا, بغلی. تو قبر کھودنے کا کام کرتے. یہ نہیں کہ دعوت اور تبلیغ بہت بڑا کام ہے, اور اس میں کہ نہیں, قبر کھودنا بھی مسلمانوں کا کام ہے. ہاں, اس کو نبوت کا نہج کہتے ہیں. وہ قبر کھودنے بھی جاتے ہیں. وہ کتنے بڑے آدمی ہیں. کیوں کہ قبر کھودنا دین ہے. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا تو دین ہے, کہ ہمارا تو قبر کھودنا بھی دین ہے, اور گشت کرنا بھی دین ہے, اور پڑھنا بھی دین ہے, اور کھانا کھلانا بھی دین ہے. اجتماعیت ہے ہمارے پاس, فکر میں بھی اور عمل میں بھی. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے, اور صحابہ نے یہ سارے کام کیے, اور اپنے مرتبے کے ساتھ عشرہ مبشرہ میں سے ابو عبیدہ وہ کیا کرنے جانا ہے کہ قبر کھودنے جانا ہے. کسی مسلمان کی اس میں وہ مشہور تھے کہ بولا وہی کھودتے ہیں بغلی قبر. ہاں, یہ مثال ہے اجتماعیت کی, اور یہ مثال ہے تعاون کی, کہ ہم معاون ہیں کس کے, کہ ہر خیر کے. ہر خیر کے ہم معاون ہیں, اور جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پر قائم ہیں. اپنی ذمہ داری پر قائم رہنا ہے, اور ذمہ داری اور خیر کی جتنی چیزیں ہیں کہ ہم اس کے معاون ہیں, ہم اس کے لیے دعا گو ہیں, ہم اس کے لیے بھلائی چاہنے والے ہیں. جی ہاں, دین کا ہر کام ہمارا کام ہے. اور جو شخصیات ہیں یہ شخصیات کا مرتبہ ہے, جیسے انبیاء کرام کا مرتبہ ہے کہ ہمارا ہر نبی پر ایمان ہے. میں نے ساؤتھ افریقہ والوں سے کہا کہ تمہارے پاس بڑے بڑے اکابر تشریف لاتے ہیں, اور ان کی قدر کرو, ان سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں, یہ نہیں کہ ہم تو اس کے ہیں, ہم اس کے, غلط بات ہے. یہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں, اپنے نبی کا اتباع کرتے ہیں, تو تمام اکابر کا احترام کرو اور ان سے فیض اٹھاؤ, اور جو تمہیں طریقہ کار دیا گیا ہے اس پر باقی رہو, کہ اس کی وجہ تمہارے اندر استعداد پیدا ہوگی ایک دوسرے کے احترام کی. اور اسے جو فضا بنے گی وہ خوشگوار فضا بنے گی. ہاں, اور ذہنوں میں طلب پیدا ہوگی, قدر پیدا ہوگی.
یہ ہمارا اسلوب ہے، اور اس کے ذریعے سے امت میں ایک عمومی طلب پیدا ہوگی، کیونکہ اتنی بڑی خیر وجود میں آ رہی ہے۔ تو پتہ نہیں میں کیا 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 گیا، اللہ معاف کرے۔ بہرحال میں نے کہا تھا کچھ معروضات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ اب آپ حضرات جو ہیں انہیں معروضات کے حساب سے حوصلہ افزائی فرماویں گے اس کام کی، اپنی دعاؤں سے بھی، اپنی تائید سے بھی، اور جس طرح سے ممکن ہو، تاکہ یہ خیر امت میں اللہ طریق العموم وجود میں آئے، اور امت کا ہر طبقہ دور سے دور جو دین سے ہے ان تک بات پہنچ جائے۔ میں فجی گیا تھا تو وہ جزیروں میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر دیکھا کہ ان کے بچے مدرسوں میں آ رہے ہیں، ہاں یہ بولے کہ وہ جزیرے میں ہے، وہاں کوئی دین نہیں ہے، کچھ نہیں، وہاں بجلی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے فطرت پر۔ تو اب الحمدللہ ان میں حرکت ہوئی، اب ان میں طلب آئی ہے، تو کہ ہم تو کچھ جانتے نہیں ہیں، تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اولاد تو پڑھے، تب ان کے بچے فیجی کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو متعدد مدارس میں ہم نے ملاقاتیں کی، فیجی میں، اس طرح آسٹریلیا میں، جی ہاں، کہ عربی درسگاہیں ہو گئی، لوگ عربی پڑھ رہے ہیں، ہاں لوگوں میں طلب آئی، اور اپنے بچوں کو دے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو رکھو، اب کیا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں لوگ ہمارے بچوں میں دین آ رہے، کیونکہ ہم نے اپنے طلب پیدا ہو گئی، یہ آثار ظاہر ہو گئے اس کے، کہ لوگ صحیح پڑھا تو لوگوں میں دین کی طلب آئی، جب دارالعلوموں کی بھی ضرورت ہے، اور مدرسوں کی بھی ضرورت ہے، اصلاح کی بھی ضرورت ہے، تعاون کی بھی ضرورت ہے، یہ محسوس ہوا۔ ہاں الحمدللہ، تو ایسے حالات ہیں جو ہمیں بشارت دے رہے ہیں۔ مولانا الیاس فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ایسے حالات لا رہے ہیں کہ کام کے بارے میں بشارتیں، یعنی لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، تو بہت بڑی خیر ہے، تو لوگوں کا استقبال ہے حق کی طرف، ہاں، اور اس لیے ہم استقبال میں اس کے معلوم بنے، تو اپنی محنتوں میں تعدیہ کریں، جو ذمہ داری ہے ان سے تھوڑا اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، کہ طلبگاروں میں بھی لگیں اور بے طلبوں میں بھی لگے، کہ بے طلبوں کا جانا یہ بھی ایک سنت ہے، اللہ کے نبی بے طلبوں کے پاس بھی جاتے تھے، خود ہی جاتے تھے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے دے دیا نوح کو، تو اللہ ہی بھیج رہے ہیں، جی ہاں، تو بے طلبوں میں بھی جانا، کہ اس طرح بڑا نفع ہوگا، ہاں اس حرکت کا، کہ ان میں طلب آئے گی، احترام آئے گا، اور دین کی صحیح شکل ان کے سامنے وجود میں آئے گی، پھر وہ اپنی قربانیاں دیں گے، کیونکہ ان میں قربانیوں کی بہت صلاحیت ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ان کے جان مال فضولیات پر لگ رہے ہیں، اگر دعوت پہنچ گئی تو یہ فضولیات کا امالہ ہوگا حق کی طرف، تو جو صلاحیتیں فضولیات پر لگ رہی ہے اب وہ حق پر لگ جائے گی۔ امالہ ہی تو ہوتا ہے ادھر سے ادھر، کہ پہلے ادھر لگ رہی تھی اب ادھر لگ رہی، ہاں دین آنے سے یہ ہوتا ہے امالہ، ادھر سے ادھر، صلاحیت تو پہلے سے موجود ہے، میں جوا کھیلتا ہے ایک آدمی، ہاں اب وہ ادھر آ گیا، تو وہ تو پہلے سے مال کا خراج ہے، ہاں جی ہاں، اس میں پہلے سے مال لگا، مال سے کوئی تعلق نہیں، ہر جگہ مال، اب یہاں آیا تو یہاں لگا دے گا یہ، کیونکہ اس کو تو پہلے سے اس کی عادت، ہاں بس ایمان بنانے کی ضرورت، ایمان بنا کہ اب اس کے اندر تقویٰ اور ڈر پیدا ہوگا، اب وہ امالہ ہوگا صلاحیت کا ادھر سے ادھر، یہی ہوتا ہے، امالہ ہوتا ہے صلاحیتوں کا، جب دین کی دعوت قائم ہوتی ہے، صحیح محنت قائم ہوتی ہے، تو لوگوں کی صلاحیتیں ادھر سے ادھر، صلاحیت تو پہلے سے موجود ہے لیکن غلط جا رہی، یہ مثالیں ہیں اس کی ہمارے پاس سیرت میں، کہ ایسا تھا اب ایسا، تو یہاں بھی اتنے کمی ہیں جتنے پہ وہاں جتنے قوت وہاں تھی وہ قوت یہاں لگ رہی ہے، یہ بڑی خیر ہے، امالہ ہو جاتا ہے اس کا، کہ صلاحیتوں کا محنت کرنے کی وجہ سے، اس لیے محنت لگانی ہے تاکہ امت کی صلاحیتیں ضائع نہ ہو جائیں، ورنہ یہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر کے پھر دوسری باتوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کی بھی عمومی محنت کی بھی ترتیب بنے، جس طرح خصوصی محنت الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں، اللہ قبول فرماوے، ایسے ہی عموم کا بھی ایک وزن ہے، کہ اصل عموم ہے، عموم ہوا تو خصوص وجود میں آ جاتا ہے، عموم ہوا تو خصوص وجود میں آ جائے گا، خصوصی چیزیں عموم میں جگہ مل جاتی ہے، اور اگر
عمومیت ختم ہو جاتی ہے تو خصوص خطرے میں پڑتا ہے، پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. میں عراق گیا تھا سن 63 میں، عراق میں ہماری جماعت میں چھاپی میں بڑا اجتماع ہوا تھا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، بہت بڑا اجتماع ہوتا، دنیا میں جماعتیں گئی. تو میں عراق گیا 4 مہینے کے لیے. تو ہم پھر وہاں پیدل جنوب میں بصرہ، اور یہ جنوب کا علاقہ اور موصل شمال کا علاقہ. تو ہم تو بصرہ اور کوفہ اور کیا کیا سنتے تھے. یہ تو مرکز ہے کس کے، ان کے اور نحو کی، اور پتہ نہیں کس کی، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں تو ہم پیدل چلتے ہوئے جب ایک جگہ پہنچے، بڑا قصبہ تھا، تو مسجد میں رمضان کا مہینہ، تو ہم رہے. اس کے امام شیخ عبد الحمید تھے، تو وہ ہم سے کھلے باتیں کی. ہم سے کہنے لگے کہ اب کوئی درسگاہ نہیں ہے یہاں. آخری درس جو درسگاہ تھی اس میں ہم آخری فارغ ہونے والے ہم تھے. اب کوئی درسگاہ نہیں ہے، ختم. ایک جگہ ہم یہ تو رات کو کچھ اسکول کے ٹیچر تھے اچھے ایماندار، وہ اپنے لڑکوں کو رات میں کچھ دینیات بتا رہے تھے مکتبہ اسلامیہ کے نام سے. ہم ان میں پہنچ گئے تھے، انہوں نے ہمارا اچھا استقبال کیا، ہمارا تعارف ہوا، پھر وہ ہمارے مددگار بھی رہے. تو ایسا خال کیوں کہ عمومیت نہیں رہی دین میں، تو لوگوں نے کہا اسے کیا فائدہ ہے. تو جو اندھے ہوتے تھے ہم نے دیکھا وہاں نابینا لوگ وہ قرآن کے حافظ، امام بھی نابینا اور مؤذن بھی نابینا اور خادم بھی نابینا. مسجد کے خادم نابینا، مؤذن نابینا اور امام بھی نابینا. کچھ کرتے قرآن پڑھ لیا. کوئی مر جائے تو قبروں پر جا کے وہ قرآن پڑھے تاکہ اس کے وارث اس کو کچھ دے. اس لیے ایک سے زیادہ پہنچ جاتے تھے. ایک جنازے خبر جانتے زیادہ یہ سب پھوپھر جمع ہو جاتے تھے بیچارے نابینا، اور وہاں قرآن پڑھنے جنازے وہ قبر پر تاکہ اس کے وارث انہیں کچھ دے. ہاں تو عمومیت ختم. لوگ اس میں کیا لینا ہے، پڑھ کے کیا لیں گے. یقین بھی خراب ہو گیا، تو معاشرہ ہی بدل گیا. جی ہاں، تو یہ انہوں نے سنایا نا شیخ عبد الحمید نے، یہ ختم. تو پانی ملنا ہی بند ہو گیا، عمومی محنت ہی بند ہو گئی. تو کیسے طلب ہوئی، طلب ہی ختم ہو گئی. ہم لوگ معاش کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے جو دنیاوی ڈگریاں ہیں معاش کے لیے اور دوسرے مقصد کے لیے. آخرت کا تصور ختم. عقیدہ ہے باقی تصور، اس کے بارے میں تیاری کی کوئی بات نہیں ہے. جی ہاں، یہ ہو جائے فضا میں اور جگہ اور اسی فضا میں ملے گی. اللہ حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے، الحمدللہ جب پانی پڑا اوپر سے تو اللہ تعالیٰ نے درسگاہیں قائم کر دی. ہاں، ایسے ایسے اجنبی ملکوں میں اہل علم موجود نہ آئے، حکام موجود نہ آئے، ان کے ماں باپ دیندار بن گئے. ہاں تو اثرات پیدا ہو گئے، اللہ نے پیدا کر دیے. وہ تو آپ کے سامنے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بشارت دے رہی ہے کہ لوگوں میں استعداد ہے اور کام چلتا رہا تو یہ استعدادیں اللہ کے فضل و کرم سے اور آگے کام کرے گی. اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اس کی بھی ترتیب بنائی جائے کہ عمومی محنتوں میں وقت لگے تاکہ مزاج میں بھی عمومیت آوے، عمل میں بھی عمومیت آوے، فضاؤں میں بھی عمومیت آوے. اور علم کا صحیح مصرف ملے. جس زکوٰۃ کے مصرف کون ہے کہ فقراء، کہ علم کا مصرف کون کہ جو ناواقف ہیں وہ علم کا مصرف ہے. جو واقف نہیں ہے نا وہ امت کہ وہ علم کا مصرف ہے. لیکن وہ مصرف جب کام جب ان میں طلب آ گئے تو وہ پوچھنے آئیں گے، نہیں تو نہیں پوچھیں گے. ان میں طلب ہی نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں. یہ ہو جاتا ہے بے طلبی میں. اس لیے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ امت میں طلب پیدا کرانا اور پھر ان کی تربیت کرنا، ان کو سنبھالنا تاکہ امت میں اجتماعیت دین کے اعتبار سے آئے. تو اس لیے ہماری درخواست ہے، اس کے لیے ارادے فرم ہے کہ عمومی انداز سے بھی ہمارے اوقات لگے تاکہ امت کی خبر ہمارے سامنے رہے. فرمائیے اس کے لیے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں 1 سال لگے ہاں اہل علم کی طرف سے اور پھریں یہ دنیا میں. دوسرے درجے میں 4 مہینے لگے یا کم سے کم 40 دن لگے
تو سال کی بات ہے، بتائیں اس کے لیے. جی مولانا عزیز صاحب، ابھی مولانا عزیز صاحب مولانا